نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ تمام مکاتب فکر کے علماء اور مختلف دینی جماعتوں اور تنظیموں کا یہ اجتماع مندرجہ ذیل امور پر مکمل اتفاق رائے رکھتا ہے۔ نمبر 1، آئین پاکستان کی دفعہ 277 کی روح سے حکومت پر لازم ہے کہ وہ ملکی قوانین کو قرآن و سنت کے مطابق بنائے، اور اگر کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف موجود ہے یا بن چکا ہے اسے فوراً تبدیل کر کے قرآن و سنت کے تعلیمات کے مطابق ڈھالے۔ اس غرض کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنی مکمل سفارشات تیار کی ہوئی ہیں۔ آئین کی روح سے ان کو پارلیمنٹ میں پیش کر کے ان کے سلسلے میں قانون سازی حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن افسوس ہے کہ سال ہا سال گزرنے کے باوجود اب تک انہیں پارلیمنٹ میں پیش نہیں کیا گیا۔ یہ اجتماع حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ نفاذ شریعت کو اولیت دے اور یہ سفارشات پارلیمنٹ میں پیش کر کے ان کے مطابق قانون سازی کی جائے۔ نمبر 2، ملک میں اسلامی قوانین کے جاری اور غیر اسلامی قوانین کے خاتمے کے لیے مؤثر ترین ادارہ وفاقی شرعی عدالت اور سپریم کورٹ شریعت اپیلیٹ بینچ ہے۔ آئین کی روح سے وفاقی شرعی عدالت میں 3 علماء جج ہونے چاہیے، لیکن عرصہ دراز سے یہ عدالت علماء ججوں سے خالی ہے۔ نیز شریعت اپیلیٹ بینچ میں بھی علماء کی موجودگی ایک سوالیہ نشان ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان عدالتوں کی طرف رجوع کی شرح بہت کم ہو گئی ہے۔ یہ اجتماع مطالبہ کرتا ہے کہ آئین کے مطابق علماء ججوں کا تقرر یقینی بنایا جائے۔ نمبر 3، آئین کی 26ویں ترمیم کا یہ ایک مستحسن فیصلہ تھا کہ ملک سے ربا یعنی سود کے مکمل خاتمے کے لیے ایک معین تاریخ مقرر کر دی گئی تھی، جو 31 دسمبر 2027 کو ختم ہو رہی ہے، اور 1 جنوری 2028 سے سودی نظام کو مکمل ختم کر کے اسلامی مالیاتی اور بینکاری نظام کو نافذ کرنا تھا۔ اس سلسلے میں اسٹیٹ بینک سے تمام بینکوں کو ہدایت دی گئی تھی کہ وہ مذکورہ مدت میں اپنے تمام مالی معاملات کو سود سے پاک کر لیں، لیکن اس دوران اس مبارک عمل کو سبوتاژ کرنے اور رکاوٹیں ڈالنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ باوثوق ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے قابل قبول نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ جاری رکھنے کے مرادف ہے۔ ان حالات میں یہ اجتماع متفقہ طور پر یہ مطالبہ کرتا ہے کہ دستور میں سود ختم کرنے کی جو مدت مقرر کی گئی ہے اس پر لفظاً و معناً مکمل طور سے عمل کیا جائے۔ نمبر 4، حال ہی میں دستور پاکستان میں
27ویں ترمیم انتہائی عجلت میں منظور کی گئی ہے۔ اس ترمیم میں متعدد امور عدلیہ کی آزادی پر قدغن کے حکم میں ہیں، لیکن ایک بات قرآن و سنت سے صراحتاً متصادم ہے، اور وہ یہ کہ صدر مملکت اور افواج پاکستان کے بعض اعلیٰ مناصب پر فائز افراد کو نہ صرف ان کی مدت کار میں بلکہ تا حیات ہر قسم کی فوجداری کارروائی سے مکمل استثناء دیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کام چھوڑنے کے بعد بھی زندگی بھر وہ ہر قسم کے جرم کی باز پرس سے آزاد رہیں گے۔ یہ استثناء قرآن کریم کے بالکل خلاف ہے، جس نے یہ دو ٹوک ہدایت فرمائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اے ایمان والو، انصاف قائم کرنے والے بنو، اللہ کی خاطر گواہی دینے والے، چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف پڑتی ہو یا والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف۔ شعار نبوت تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر میں عین حالت جنگ میں خود اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنی خلافت کے عہد میں اپنے آپ کو عدالت میں فریق ثانی کے ساتھ مساوی حیثیت میں پیش کر کے بلا امتیاز اور شفاف عدل کا نمونہ پیش کیا۔ ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ بنیانم مرصوص کے معرکے میں کامیابی پر افواج پاکستان مبارکباد کی مستحق ہیں، لیکن ان کے اعلیٰ مناصب کو استثناء دینا ان کے مناصب جلیلہ کے شایان شان نہیں ہے، بلکہ ان کے کردار پر دھبا لگانے کے مترادف ہے۔ بفضل ہی تعالی ہمارا آئین سن 1973 سے تمام حلقوں کی طرف سے متفقہ چلا آ رہا تھا۔ 27ویں ترمیم کی بنا پر آئین کو بھی متنازع بنا دیا گیا ہے، لہذا یہ اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ اس ترمیم کو منسوخ کیا جائے یا قومی مشاورت اور پارلیمنٹ کے اتفاق رائے سے اسے دستور پاکستان کی روح کے مطابق ڈھالا جائے، کیونکہ دستور کسی قوم و ملت کا اجتماعی میثاق ہوتا ہے۔ نمبر 5، جون 2025 میں اسلام آباد دارالحکومت کے علاقے کے لیے ایکٹ نمبر 11 نافذ کیا گیا ہے۔ اس میں 18 سال سے کم عمر لڑکے یا لڑکی کے نکاح کرانے اور نکاح پڑھانے کو قابل سزا جرم قرار دیا گیا ہے، اور اس کے لیے سخت سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ اندیشہ ہے کہ یہ قانون تمام صوبوں سے بھی منظور کرایا جا سکتا ہے، جبکہ صوبہ سندھ کی حکومت پہلے ہی ایک ایسا قانون بنا چکی ہے۔ یہ اجلاس واضح الفاظ میں قرار دیتا ہے کہ یہ قانون قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے۔ اسلام میں نکاح کی کوئی عمر مقرر نہیں ہے۔
بالخصوص بلوغ کے بعد جو ہمارے ملک میں عموماً 12 سے 15 سال کی عمر تک ہو جاتا ہے، کسی شخص کے لیے نکاح پر پابندی عائد کرنا موجودہ ماحول میں ناجائز تعلقات اور زناکاری پر آمادہ کرنے کے مرادف ہے۔ لہذا اس اجلاس کا متفقہ مطالبہ ہے کہ اس وفاقی قانون اور سندھ کے پابندی کے قانون کو منسوخ کیا جائے۔ نمبر 6، ٹرانسجنڈر ایکٹ سن 2018 میں نافذ ہوا تھا۔ اسے وفاقی شرعی عدالت نے قرآن و سنت کے خلاف قرار دیا تھا، لیکن حکومت نے اس کے خلاف سپریم کورٹ شریعت اپیلیٹ بینچ میں اپیل دائر کر دی، جو ابھی تک زیر التوا ہے۔ اس کے نتیجے میں وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ معطل ہے اور قانون فی الحال جوں کا توں موجود ہے۔ البتہ شنید ہے کہ پارلیمنٹ کی کوئی کمیٹی اس میں ترمیم پر غور کر رہی ہے۔ یہ اجلاس واضح الفاظ میں یہ قرار دیتا ہے کہ تخلیقی طور پر جس شخص کی جنس مشتبہ ہو اسے اسلامی اصطلاح میں خنثی کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے شریعت میں مفصل احکام موجود ہیں، جن میں یہ بھی داخل ہے کہ اسے معاشرے میں باعزت شہری کے طور پر تسلیم کیا جائے، اس کی بے عزتی سے پرہیز کیا جائے اور اس کو تمام جائز حقوق عطا کیے جائیں۔ لیکن ٹرانسجنڈر کی اصطلاح جس معنی میں مغرب کی طرف سے گھڑی گئی ہے اس کا خنثی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹرانسجنڈر کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اپنے مذکر یا مؤنث ہونے کا فیصلہ اپنی حیاتیاتی یا تخلیقی بنیاد پر نہیں بلکہ خود اپنی پسند یا ناپسند کی بنیاد پر کر سکتا ہے۔ یہ در حقیقت ہم جنس پرستی کو لائسنس دینے کے لیے ایک مخفی دروازہ ہے۔ مغرب نے انسان کی اصناف صرف مرد، عورت اور خنثی کی حد تک محدود نہیں رکھیں، بلکہ انسان کی بہت سی اصناف بنا دی ہیں جنہیں LGBTQ کہا جاتا ہے اور ان میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ اسلامی معاشرے میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نمبر 7، یہ اجتماع اس بات پر یقین رکھتا ہے اور علماء کی طرف سے اس کا بار بار اعلان کیا گیا ہے کہ ملک میں حالات کی اصلاح اور شریعت کے نفاذ کے لیے صرف پرامن آئینی جد و جہد ہی واحد راستہ ہے، اور اس غرض کے لیے مسلح جد و جہد نہ موجودہ حالات میں اسلام کا تقاضا ہے نہ مصلحت شریعت کا تقاضا ہے۔ اس وقت متعدد بیرونی طاقتیں ملک کو کمزور کرنے اور داخلی انتشار کے ذریعے اس کو تقسیم کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ ایسے حالات میں کوئی مسلح جد و جہد، چاہے وہ اسلام کے نام پر ہو یا قومیت کے نام پر، اس کا فائدہ صرف ملک دشمن عناصر ہی کو پہنچ سکتا ہے۔ لہذا ہم ایک بار پھر ملک میں حکومت مخالف مسلح کارروائیوں کی مذمت کرتے ہیں، البتہ حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان شورشوں کو ختم کرنے کے لیے جائز مطالبات پر عمل بھی کرے اور اس مسئلے کو حکمت اور تدبر کے ذریعے حل کرے۔ نمبر 8، یہ اجتماع اسلامی جمہوریہ پاکستان
اور امارت اسلامیہ افغانستان کے درمیان موجودہ کشیدہ حالات پر انتہائی تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ یہ صورتحال دونوں ملکوں کے مفاد میں نہیں ہے اور اس سے صرف اسلام دشمن قوتوں اور بھارت کو فائدہ پہنچے گا۔ ہم امارت اسلامیہ افغانستان سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی سرزمین کو ان مفسد اور تخریب کار گروہوں اور طبقات کی آماج گاہ نہ بنائے جو وہاں دستیاب سہولتوں سے فائدہ اٹھا کر پاکستان میں تخریب کاری اور دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ قوموں اور ملکوں کے مسائل باہمی مکالمے سے حل ہوتے رہے ہیں اور اب بھی اس کا قابل عمل اور قابل قبول دیرپا حل یہی ہے۔ لازم ہے کہ دونوں ممالک کی اعلیٰ ترین قیادت مل بیٹھے اور مزید کسی نقصان کے بغیر سارے مسائل کا مثبت اور قابل عمل حل نکالا جائے تاکہ دونوں پڑوسی برادر ممالک کے تعلقات معمول پر آئیں اور ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ دونوں ممالک کے درمیان نقل و حمل اور تجارت کا سلسلہ جاری رہے۔ ان میں دونوں ممالک کا فائدہ ہے اور ماضی کی اچھی باتوں کو یاد رکھا جائے اور ناخوشگوار باتوں سے صرف نظر کیا جائے۔ یہی دونوں کے ملکی، ملی اور قومی اور اسلامی مفاد میں ہے۔ نمبر 9 آج کا یہ تمام مکاتب فکر کا نمائندہ اجتماع حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ دینی مدارس و جامعات کے ساتھ کیے گئے میثاق اور اس کی بنیاد پر نافذ ہونے والے قانون پر لفظاً و معناً عمل کیا جائے اور اس میں نت نئی رکاوٹیں پیدا نہ کی جائیں۔ حکومتی اداروں کے اپنے بعض اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 3 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر بیٹھے ہیں۔ ریاست و حکومت ان کی تعلیم کا انتظام کرنے سے قاصر ہے۔ ایسے میں دینی مدارس و جامعات کی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے کہ یہ اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے اور قومی خزانے پر کوئی بوجھ نہ ڈالتے ہوئے دینی و عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ کفالت کا بھی انتظام کرتے ہیں اور بڑی تعداد میں طلبہ و طالبات ان اداروں میں زیر تعلیم ہیں۔ یہ ادارے انہی علاقوں سے جہاں آج شورش ہے قوم کے بچوں کو لا کر پاکستان کے محب وطن شہری اور اچھے مسلمان بناتے ہیں اور ان کو تعلیم فراہم کرتے ہیں اور ملک کے اندر شرح تعلیم میں اضافہ کرتے ہیں۔ ہم یہ بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ دینی مدارس و جامعات اپنے نظام تعلیم اور نصاب کے لیے پہلے کی طرح آزاد رہیں گے۔ دینی مدارس و جامعات نے کسی بھی حکومت وقت کے لیے نہ پہلے مسائل پیدا کیے ہیں اور نہ اب کریں گے، اور حکومت ان اداروں کو اپنا حریف سمجھنے کے بجائے اپنا حلیف سمجھے، کیونکہ تعلیم کا فروغ اور ملک و ملت کا مفاد ہم سب کے درمیان قدر مشترک ہے۔ یہ اجتماع اس بات پر افسوس کا اظہار کرتا ہے کہ دینی مدارس کی رجسٹریشن کا قانون بننے کے بعد بھی ان کی رجسٹریشن عملاً بند ہے اور انہیں ناشائستہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، حالانکہ وہ قومی خزانے پر
1 روپے کا بوجھ ڈالے بغیر لاکھوں طلباء اور طالبات کو نہ صرف تعلیم دے رہے ہیں بلکہ ان کے ذریعے خدمت خلق کا کام ان جگہوں پر بھی ہو رہا ہے جہاں حکومت کی بھی پہنچ نہیں ہے۔ ہم یہ بات 2 ٹوک الفاظ میں واضح کرنا چاہتے ہیں کہ دینی مدارس کا بنیادی کام شریعت حق کی تعلیم ہے، جس کے ذریعے حکومت سمیت کسی بھی حلقے کی ترغیب و تحریض یا کسی قسم کے دباؤ کے بغیر مستند اور حق گو علماء پیدا کرنا ہے۔ اس لیے ان کا اپنے نصاب و نظام میں مکمل طور پر آزاد اور خود مختار ہونا ضروری ہے، اور دینی مدارس کسی ایسے اقدام کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں گے جو ان کے اس بنیادی اہداف کے راستے میں رکاوٹ ہو، اور ان پر ایسے کسی نظام میں داخل ہونے پر مجبور کرنا سراسر زیادتی اور متفقہ قانون کی صریح خلاف ورزی ہے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں عرصے سے مزاحمت اور زبردستی پر آمادہ ہے۔ ملک پہلے ہی مسائل کا شکار ہے۔ ایسے حالات میں اس تنازع کو پالتے رہنے سے مسائل مزید الجھیں گے اور یہ ملک کے لیے سخت مضر ہوگا۔ مدارس پر سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ وہ عصری تعلیم نہیں دیتے۔ اول تو اس وقت بیشتر مدارس اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم بھی دے رہے ہیں، اور ان کے طلباء سرکاری بورڈوں کے امتحانات میں پوزیشنیں بھی لے رہے ہیں، اور جہاں اس کی کمی ہے دینی مدارس سے خود اپنی ضرورت سمجھ کر پورا کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ دوسرے یہ ادارے قرآن و حدیث اور اسلامی فقہ کی تعلیم کے لیے مختص ہیں۔ ضروری اصلی تعلیم کے بعد اگر ان کا سارا زور قرآن و حدیث اور فقہ پر ہو تو اسپیشلائزیشن اور تخصصات کے اس دور میں اس کی حکمت ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ کسی لاء کالج سے یہ مطالبہ کرنا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ماہرین پیدا کیوں نہیں کرتا، یہ ایک لغو مطالبہ ہے۔ لیکن ہمارا تجربہ یہ ہے کہ عصری تعلیم کا شوشہ دراصل انہیں حکومت کے ماتحت کرنے کے لیے چھوڑا گیا ہے تاکہ علماء اور اہل مدارس کو دینی معاملات میں حق گوئی سے روکا جا سکے۔ یہ متفقہ اجتماع واضح کرنا چاہتا ہے کہ مدارس ایسی کسی بھی کاوش کو کسی قیمت پر قبول نہیں کریں گے۔ یہاں یہ بھی واضح کر دوں کہ فیڈرل کیپٹل ایریا کے لیے 26ویں آئینی ترمیم میں جو مولانا نے یہ اضافہ ڈالا تھا اور سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹریشن کے لیے قانون بنا تھا، 4 صوبوں اور آزاد کشمیر کے لیے یہ قانون تمام پارلیمنٹوں سے پہلے منظور شدہ اور قانون کی شکل میں موجود ہے، اور اس قانون میں یہ اقرار نامہ بھی ڈکلیریشن بھی شامل ہے کہ مدارس کسی عسکریت، انتہا پسندی یا فتنہ انگیزی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ البتہ تقابل ادیان کی تعلیم جو کلاس میں دی جاتی ہے وہ مغرب کی بھی سیمینریز میں چل رہی ہے اور ہمارے ہاں بھی چل رہی ہے، اس کا فرقہ وارانہ فتنہ انگیزی سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔
یہ اجتماع پوری تاکید کے ساتھ حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے اپنی افواج کو بھیجنے سے گریز کرے اور اس سلسلے میں کسی دباؤ میں نہ آئے۔ الحمدللہ پاکستان کی افواج جذبہ جہاد سے آراستہ ہیں اور انہیں آزادی بیت المقدس یا آزادی فلسطین کی کسی مقدس جد و جہد کے خلاف کھڑا کرنے کا تصور بھی قوم کے لیے ناممکن ہے۔ اس سازش سے ملک کو محفوظ بنانا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، جس کا ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں، اور تحریک حماس خود کہہ چکی ہے کہ وہ کسی بین الاقوامی فورس کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے، البتہ اگر آزادانہ فلسطینی کوئی اتھارٹی بنے گی تو اس کے ساتھ تعاون کریں گے، اور یہ ان کا مطالبہ جائز ہے، بلکہ ان کو ایسے اتھارٹی کے دفاعی قوت کا باقاعدہ حصہ بنایا جائے، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ آپ سب حضرات کو منظور ہے یہ؟ شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ یہ 10 نکات پر مشتمل اعلامیہ آج کے اس باوقار نمائندہ اجتماع کا حضرت مولانا مفتی منیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے پیش کیا۔ پھر مقرر درخواست ہے کہ اس اعلامیہ کی تشہیر میں اور اس کے ابلاغ میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں، اور میں اب درخواست کروں گا صدر اجلاس حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کہ وہ اختتام پر اپنی دعا سے ہم سب کو نوازیں، دعا فرمائیں۔ میں تمام حضرات کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے اسلامی اتحاد کا ایک عظیم نمونہ اس وقت پیش فرمایا اور انتہائی اہم موضوعات پر متفقہ فیصلے کیے۔ اب ہم مل کر دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک ولک الحمد حمدا لا منتہى له دون مشیئتک ولک الحمد حمدا لا عند طرفة كل عین وتنفس كل نفس۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مقبولا مبرورا۔ اللہم یا ارحم الراحمین احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا دینا الا قضیتہ ولا حاجۃ من حوائج الدنیا والآخرہ الا قضیتها ویسرتها یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ پاکستان کو اپنے فضل و کرم سے دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اس میں اس صحیح معنی میں اسلامی ریاست بننے کی اس کو توفیق عطا فرما۔ اس میں جو غیر اسلامی کام ہو رہے ہیں یا اللہ ان کو بند فرما دے، یا جو جن باتوں پر تمام حضرات علماء کرام اور دینی جماعتوں نے اتفاق فرمایا یا اللہ اس کو نافذ کرنے کی حکومت کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔ کھانے کی ترتیب یہ ہے کہ دائیں اور بائیں یہ جو حضرات آگے تشریف فرماتے ان کے لیے یہیں پر تشریف رکھیں، اور باقی کھانا یہیں پر، باقی حضرات کے لیے پیچھے کھانے کا انتظام ہے، وہاں تشریف لیں۔ میں نے تو نہیں نکالا، میں نے نہیں نکالا، وہ شاید آپ